حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی، وہ خود بھی سچے تھے اور انہیں اللہ کی طرف سے بھی سچی خبر ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا مادہ تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن قطرے کی صورت میں جمع رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت کے لیے جمے ہوئے خون کی پھٹکڑی یا لوتھڑے بن جاتا ہے، پھر اتنے ہی عرصہ گوشت کا ٹکڑا بنا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس سے ایک فرشتہ آتا ہے جس 4 باتوں کا لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اعمال، اس کی عمر، اس کا رزق لکھ دے، اور یہ بھی کہ وہ بد قسمت ہوگا یا خوش قسمت۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک آدمی جنتیوں والا عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر تقدیر کی تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں والا عمل کر کے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جہنمیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جہنم سے ایک ہاتھ دور رہ جاتا ہے، پھر اس پر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، چنانچہ وہ جنتیوں والا عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کی وضاحت میں تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس کا علم پہلے سے اللہ کو ہے اور اس نے اسے لکھ رکھا ہے، اور اب جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے ازلی علم کے مطابق ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے گنہگار کو گناہ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ انسان اللہ کی دی ہوئی طاقت ہی سے نیکی یا گناہ کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ اختیار چھین لیتا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ البتہ اسے پہلے سے معلوم ہے کہ فلاں بندہ اس اختیار کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اس کی خوشنودی حاصل کر لے گا، اور فلاں بندہ اس کے اختیار کے غلط استعمال کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر کے سزا کا مستحق ہو جائے گا۔ انسان کے نیک اعمال اور بد اعمال، عمر، اس کا رزق اور اس کا جنتی یا جہنمی ہونا ایک خاص وقت پر اللہ کے بتائے ہوئے فرشتوں کے علم میں آتا ہے اور وہ لکھ لیتے ہیں، اگرچہ یہ فیصلے ازل میں ہو چکے ہیں اور لوح محفوظ میں درج ہو چکے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں تبدیلی بتدریج ہوتی ہے، لیکن پہلے 40 دن تک اس کی کیفیت مادہ تولید سے قریب تر ہوتی ہے، جبکہ دوسری مرحلے میں وہ دیکھنے میں خون سے زیادہ مشابہت محسوس ہوتا ہے، تیسرے مرحلے میں اعضاء بننے لگتے ہیں لیکن مجموعی طور پر وہ نرم گوشت کے ٹکڑے سے مشابہ نظر آتا ہے۔ ہر انسان کی عمر مقرر ہے، اس سے پہلے فوت نہیں ہو سکتا، لہٰذا بندے کو جان کے خوف سے ایمان ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایمان کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہر انسان کا رزق مقرر ہو چکا ہے جو اسے ہر حال ملنا ہے، بندے کی آزمائش اس چیز میں ہے کہ وہ اس کے حصول کے لیے کون سے ذرائع اختیار کرتا ہے۔ مقررہ رزق حلال طریقے سے بھی مل جائے گا، اور جو چیز تقدیر میں نہیں وہ ناجائز ذرائع اختیار کرنے سے بھی نہیں ملے گی، اس لیے اللہ پر توکل کرتے ہوئے رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی شخص کے بارے میں بالیقین جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بات صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون جنت میں جانے والا ہے اور کون جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا چاہیے، اور کسی نیک آدمی کے بارے میں ہمارے خیال میں وہ نیک آدمی تھا اور ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ البتہ جن افراد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کے بارے میں یقین رکھنا چاہیے، مثلا ابو لہب اور اس کی بیوی کا جہنمی ہونا جیسے سورہ لہب میں مذکور ہے، یا عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جنتی ہونا وغیرہ۔ کسی غیر مسلم یا گناہ گار کو تبلیغ کی جائے اور وہ قبول نہ کرے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اسے ہرگز ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ممکن ہے آخری وقت میں ہدایت نصیب ہو جائے، جیسے ایک یہودی لڑکے کو مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کو کہا تو وہ اسلام لے آیا اور فوت ہو گیا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ مومن کو نیکیوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی جس کے ترجمہ ہے، اے زمین اور آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا دوست اور کارساز ہے، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیکیوں میں شامل کر دینا۔